اس کے بعد وینس کی کٹپتلیوں کے تماشے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور اس کا کردار لکھپتی کہلاتا تھا۔ اس صاحب ضمیر وینس والے کی بات اگر جھوٹ سمجھی گئی تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سن 1300 تک اہل یورپ بیرونی دنیا کو بڑی توہم پرستی سے دیکھتے تھے۔ عیسائی روایات، اولین پادریوں کے مکتوبات اور یونان و روما کے فلسفیوں کی تعلیم کے باعث اگر کوئی دنیا کے دور دراز خطوں کے متعلق کچھ سوچتا بھی تو یہی تصور کرتا کہ ان کی دنیا گول اور چپٹی اور بے حرکت ہے۔ سورج اور سیارے زمین کے اطراف مقررہ چکر لگاتے ہیں اور زمین کے اطراف بہت بڑا سمندر ہے۔ اس گول زمین کے نیچے دریا اسٹاکس بہتا ہے اور جہنم کی آگ جلتی ہے۔ زمین کے اوپر آسمان کا نامعلوم جغرافیہ ہے جس کے متعلق طرح طرح کے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ زیادہ پکا عقیدہ یہ تھا کہ جنت عدن شمال مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس علاقے سے فردوس کی ندیاں نکلتی ہیں۔ شمال میں زمہریر کی سردی کا علاقہ ہے اور جنوب میں شدید استوائی گرمی کا۔ زیادہ عاقل لوگ بے شک اب یہ سمجھنے لگے تھے کہ مزارع فردوس شاید ہی زمین کی پہلی تہہ کے نیچے ہوں۔ بونی نسلیں جو اپنی بقا کے لیے اوپری ہوا کے سارسوں سے لڑتے رہتے کا شاید ہی وجود ہو، جیسا کہ یونانیوں نے سمجھ رکھا تھا۔ ہیروڈوٹس کی تحریریں اب بھی ایشیا کے احوال کے متعلق مستند سمجھی جاتی تھی اور اس میں نیم خطہ زمین میں سکندر کی فتوحات پر یہ حاشیے چڑھائے جاتے تھے کہ اسے کئی مدفون خزانے ملے اور اس نے ساحروں سے جنگ کی۔ اس قسم کے وقائع سے اچھی رستیچیانو کو بڑی خوشی ہوتی کیونکہ اس نے فرضی شاہ آرتھر کے فرضی جادوگر کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا۔ اس طرح مغربی تخیل بڑی حد تک بحر ظلمات پر اعتقاد رکھتا تھا اور ان عفریتوں پر جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، یا اس مخلوق پر جس کے سر کتوں کے سے ہوتے ہیں، اور ایک ایسی قوم پر جس کے پنجے اتنے بڑے بڑے ہوتے کہ جلتی دوپہر میں چھتری کا کام دیتے۔ پریسٹر جان مغان کی سرزمین عام تخیل کے مقابل مغرب کے خاص دلچسپ پہلو تھے۔ اس میں یہ تو شک تھا کہ باغ فردوس شاید ہی انسان کی فانی آنکھوں کو نظر آ سکے۔ یروشلم کو اب بھی آباد دنیا کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ بیت المقدس میں ایک مرمری پتھر تھا جو اس گول زمین کا ٹھیک مرکز تھا۔ عام طور پر اضطرابوں کے صحیح خلاصے اور ارٹومیتھنس کی سائنسی جانچ کی طرف کوئی توجہ نہ کی جاتی تھی۔ مغرب میں ان سے صحیح طور سے معلومات حاصل کرنے کی طرف بھی توجہ نہ جاتی کہ رومیوں نے مشرقی پارتھیا اور قفقاز میں کہاں کہاں حملے کیے اور اسکندریہ کے بیتلیموس نے کتنی صحت سے جغرافیے کی تدوین کی۔ ادریسی نے جو نقشہ صقلیہ میں تیار کیا تھا اور جو بیتلیموس کے نقشے کے مقابل بہت زیادہ صحیح تھا، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ عرب سائنسدانوں کے علم کی طرف کوئی توجہ نہ کی جاتی کیونکہ عربوں کو نعوذ باللہ کافر اور زندیق سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح سائنسی تحریروں کے باوجود افسانوی جغرافیے کا دور دورہ تھا، لیکن میسر مارکو پولو ہی کے زمانے میں رائے بدلنے لگی تھی۔ صلیبیوں میں سے جو بچ کچھ کے واپس پہنچ رہے تھے وہ ایشیا کے معمولی وسیع علاقے کے قریب تر نصف حصے کے متعلق زیادہ تفصیلی تصویریں لے کر آئے تھے اور عرب علماء حیات کا احترام کرتے تھے۔ راجر بیکن نے مشرق کی زمین کی اصلی حیات کے متعلق پراروبری کویس سے بحث کی تھی۔ ایک شخص نے جس کا نام مارینس سانوٹس تھا، مشرق کے قریب کا نقشہ اس بحث کے سلسلے میں تیار کیا کہ بیت المقدس کو دوبارہ کیوں کر فتح کیا جا سکتا ہے۔ وینس اور جنیوا کے سوداگر جو بحیرہ اسود میں قیچاک کی بردہ فروشی، گولکنڈی کے ہیروں اور شرق الہند کے مسالوں کی تجارت کی وجہ سے امیر ہوتے جا رہے تھے، مشرق بعید میں تجارتی راستوں کا حال وضاحت سے بیان کر رہے تھے۔ باوجود اس کے کہ مارکو پولو چین کا جس قدر تفصیل سے ذکر کر گیا تھا اس پر کسی نے یقین نہ کیا۔ یہ خیال زیادہ سرگرم دماغوں میں گونجنے لگا کہ خطا وہیں کہیں واقع ہوگا جہاں باغ عدن انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جہاں پریسٹر جان کا پتہ نہ چلا وہیں شاید خاقان اعظم حکومت کرتا ہو۔ جن خوش قسمت جزیروں کا ذکر پڑھنے میں آتا ہے وہ شاید وہی جزیرے ہوں گے جہاں سے مسالے آتے ہیں۔ تھول کے اس پار بڑی نادیدہ اور ناشنید چیزیں ہیں ہی۔ حقیقت کی دولت کا احساس مغرب میں عین اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ ہمت و سفر کی تحریک جڑ پکڑ رہی تھی۔ ماسکو ایک تجارتی شہر کی حیثیت سے مشہور تھا اور ماسکو کے سموروں کے متعلق یہ مشہور ہونے لگا کہ تاتارانہ زرنی خیل یہی سمور پہنتے ہیں۔ لعابدار دوائیں اور ادرک جن کی کاشت لیوچت سائی نے کی تھی مغرب کے گوشت خوروں کے میدوں کی اصلاح کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے۔ چینی ریشم جو برقائی کو بہت پسند تھے، انہی ریشموں کے عوض وہ پولو
خاندان سے جواہرات خرید چکا تھا۔ اب مغرب کے چھوٹے موٹے درباروں میں خواتین کے ملبوسات میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ جاوا کے مسالوں کی وجہ سے ذرا اترے ہوئے گوشت کی ہانڈی بھی کھانے قابل ہو جاتی۔ یہ سب واقعات تھے اور رفتہ رفتہ مغرب کے تیز سوداگر مزاج ان ذہنوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں افسانے سے زیادہ حقیقت ہے۔ ان سوداگر دماغ والوں پر حقیقت کا انکشاف کسی اچانک روشنی کی طرح نہ ہوا۔ وہ ایک عرصے کے جمود اور توہم سے خواب آلود ہو چکے تھے، لیکن جب چھوٹی چھوٹی سی داڑھیوں والے نستوری پادری بارساوما رومت الکبرا پہنچا تو پریسٹر جان کی روایت ختم ہو گئی۔ خاقانوں اور ایل خانوں کے خطوط سے پتا چلا کہ مغلوں کی حکومت زمین کے اصلی وسیع اور امیر خطوں میں ہے، کہانیوں کے علاقوں میں نہیں۔ مشرق کے وسائل اور تمدن اور مغرب کے غربت اور توہم میں کبھی ایسا تضاد نہیں ہوا ہوگا جیسا اس زمانے میں تھا۔ یہ امر بھی دونوں کا تضاد اتنا نمایاں نہیں ہوگا۔ یہ میسر مارکو پولو کی بدقسمتی تھی کہ اس نے مغرب کے لیے مشرق کی تشریح کرنا چاہی۔ اس کا وہی حشر ہوا جو ان پیغمبروں کا ہوتا ہے جو اپنے وطن میں خوار ہوتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سرگرم اہل مغرب توازن ٹھیک کرنے لگے تھے۔ اس میں انہیں اس وجہ سے کامیابی ہوئی کہ مغلوں نے قافلوں اور ان کی سڑکوں کو یورپ سے لے کر ساری راہ تبریز، دہلی، سمرقند، المالیک اور گوبی کے اندھے ریگستان کے اس پار کامیلاک اور زائتون تک مکمل اور پختہ کر دیا تھا۔ ان کی چوکیوں کی وجہ سے جہاں سرائیں تھیں اور گھوڑے بدلے جا سکتے تھے، سفر بہت تیزی سے ممکن تھا۔ اس کے برعکس یورپ میں ابھی تک بھدی پگڈنڈیاں تھیں۔ مغلوں کے ایام ان رہزنوں کی رہزنی سے پاک تھے، خاص طور پر 14ویں صدی کے شروع میں، جبکہ غازان خان کی سلاجوئی کی وجہ سے ہر طرف امن و اطمینان کا دور دورہ تھا۔ اس صدی میں جس کا آغاز 1277 میں مشرق اور مغرب کے درمیان راستوں کے ربط کے قیام سے ہوا اور اس کے خاتمے پر 1375 میں میسر مارکو پولو قبلائی خان کے دربار میں باریاب ہوا اور سڑکوں کے ربط کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جدید مغرب نے جنم لیا۔ مشرق کے حقیقی کارناموں کی وجہ سے مغرب کے قدرتی طور پر ایجاد پسند دماغوں کو پنپنے کا موقع ملا۔ جرمنوں کے ذہن اور زود رس دماغ گندھک اور کوئلے وغیرہ کے دھماکے پن کی خصوصیات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ امکان بھی سوچ رہے تھے کہ اگر لکڑی کے ٹکڑے پر سیاہی مل دی جائے اور اسے کاغذ پر پھیرا جائے تو حرف خود بخود چھپ جائیں گے۔ نئی مطبوعہ کتابیں شائع ہونے لگی تھیں۔ اسی زمانے میں پہلی توپ پتھر کی فصیلوں کے مقابلے میں گرجنے لگی تھی اور اپنے تام کے حجروں کی دیواروں پر اسیسی کے فرانسیسی راہب ایسی تصویریں نقش کرنے لگے جن پر چین کا اثر نمایاں تھا۔ مغرب کی یہ بیداری جو نشأت ثانیہ کہلاتی ہے، مشرق کے اثر اور تحریک کا نتیجہ تھی۔ جب اہل یورپ غیر معمولی مشرق کے حقائق سے باخبر ہونے لگے تو اس وقت تک میسر مارکو پولو نے اپنا آخری کلمہ اعتقاد نہیں لکھا تھا، خدا تعالیٰ کے نام پر آمین۔ بعض ذہین دماغ اس بڑھتی ہوئی شہادت کا مطالعہ کر رہے تھے کہ مشرق میں تجارت کے بازار موجود ہیں اور ان تک رسائی ممکن ہے۔ نیک فرانسیسی راہب اودرک ساکن پورت نے مغل سڑکوں پر منزل بمنزل مشرق کا سفر کیا، حالانکہ اسے افغان علاقے میں بڑا سا چکر کاٹنا پڑا کیونکہ چغتائی قبیلے ہندوستان کے شمالی میدانوں میں تاخت و تاراج کر رہے تھے۔ ادوورک نے شہر کن سائی کا حال لکھا ہے جس کا نام پہلے لنگ نگان تھا۔ یہ دنیا کا سب سے عالیشان شہر ہے، یہاں 2 جھیلیں اور وینس جیسی نہریں ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہاں اتنی ساری نسلیں امن چین سے رہتی ہیں اور سب ایک حکومت کے تابع ہیں۔ اسی اودوورک کی ملاقات ٹائٹو میں ایک عیسائی اسقف سے ہوئی کیونکہ بالآخر یورپ کے مشیروں نے اس اہم ضرورت کو محسوس کیا کہ مبلغین کو مشرق کی سمت بھیجا جائے۔ 50 سال کے عرصے سے منگو اور قبلائی بارساوما اور مارکو پولو ان مبلغین کو دعوت دے رہے تھے، مگر ان کی سنوائی نہ ہوئی تھی۔ معمولی درجے کے پادری گروہ در گروہ مشرق کا سفر کر رہے تھے اور کریمیا سے لے کر زائتوان تک اسقفوں کے حلقے قائم کیے جا رہے تھے۔ مونتے کاردینو کے پادری جان نے اپنی ساری زندگی وہیں گزار دی اور آخری مغل خاقان اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ امن کی نصف صدی تھی، خانہ بدوشوں کے امن کے بہار کا موسم، سن 1300 سے سن 1350 تک۔ اب اہل یورپ دنیا کی شکل اور اس کی وسعت کو سمجھنے لگے تھے۔ میسر مارکو پولو کے سفر نامے
اور ماریانس کی تصنیف کے بعد پیگولوتی کی کتاب شائع ہوئی۔ جب مغلوں کا امن ختم ہوا اور اہل وینس اور اہل جنیوا کو بحیرہ اسود کے علاقے سے نکال باہر کیا گیا تو قسطالیہ یعنی شمال مشرقی ہسپانیہ میں وہ نقشہ تیار ہو رہا تھا جس میں کرۂ ارض کی قریب قریب وہی صورت تھی جو آج کل کے نقشوں میں نظر آتی ہے۔ پھر اس نئے علم کی برکت سے پرتگال اور ہسپانیہ کے جہاز ران افریقہ کے ساحل کے کنارے کنارے بڑھے اور سمندر کے راستے ایشیا تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم ہوا کہ افریقہ جنوب میں بہت دور تک چلا گیا ہے۔ فلورنس کے میسر پاولو توسکانیلی نے ایک نقشہ تیار کیا ہے جس میں اس نے اپنا یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ مغرب کی طرف اٹلانٹک میں سفر کرتے کرتے بھی ایشیا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نے جاپان کے متعلق وہ حکایت سنی تھی جو مارکو پولو نے مغلوں سے سن کر بیان کی تھی، یہ کہ وہاں محلوں پر سونے کے پتھر جڑے ہیں اور اس محیر العقول جزیرے میں سونے اور موتیوں کی کوئی عدد انتہا نہیں تھی۔ تو اس کا نیلی لکھتا ہے یقیناً اس جزیرے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جنیوا کے ایک صاحب حاصلہ شخص کولمبس نے بھی میسر مارکو پولو کی کتاب پڑھی۔ وہ شاہ اسپین کی ملازمت میں ان عزیزوں کی تلاش میں روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ خطا کے خاقان کے نام ایک مکتوب تھا۔ جب وہ اس سرزمین سے واپس آیا جو اس نے دریافت کی تھی تو لکھا کہ یہ جزیرہ ایسی جگہ واقع ہے کہ خان اعظم سے تجارت کے لیے بہت موزوں ہے۔ اسے آخر یہ پتہ نہ چلا کہ اس نے حسن اتفاق سے شمالی امریکہ کا بر اعظم دریافت کر لیا ہے۔ اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی تھی، مگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایشیا کے دور دراز جزیروں تک پہنچا ہے۔ لیکن اور جہاز افریقہ کا چکر کاٹ کے وہاں جا پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے بادبانوں کے جہاز جو توپوں سے مسلح تھے، یہ بارود کے گولے چلانے والی توپیں متمدن دنیا کا بہترین ہتھیار بن گئی تھی۔ یہ جہاز مسالے اور ایشیا کی نعمتیں تلاش کرنے آئے لیکن مسلح ہو کے واپس گئے۔ سمندری تجارت کا زمانہ شروع ہوا اور ساتھ ہی یورپ نے ایشیا پر یورش کی۔ ادھر شمالی امریکہ ساحلوں کی تلاش و تفتیش بھی ہوتی گئی۔ پرتگالیوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ انہی کی طرح ایک دوسری نقل و حرکت اور شروع ہو چکی تھی۔ مغربی یورپ والوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، مگر یہ نقل و حرکت مشرق کے رخ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ روس اپنے آپ کو تاتاریوں کے بند سے آزاد کر کے دشت کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ روسی سائبیریا کے جنگلوں کی طرف بڑھ رہے تھے جو خانہ بدوشوں کا آبائی وطن تھا، تاکہ پھر سے ایشیا کی آبادی میں اضافہ کریں۔ سارا روس سن 1238 سے اہل روس مغلوں کے محکوم تھے۔ 2.5 صدی تک مغرب سے ان کا رشتہ ٹوٹا رہا۔ جب انہوں نے یہ غلامی کا جوا اتارا تو ایک غیر متوقع بات پیش آئی۔ نئے روس کا رخ بجائے مغرب کے مشرق کی جانب تھا اور روس نے اپنے نفع اور اپنے مقاصد کے لیے چنگیز خان کی سلطنت کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ 13ویں صدی کے وسط میں باتوں اور برقائی کے دور میں روس کا کیا حال تھا۔ مغلوں کا جوا، کم سے کم مغربی روح عمل کے نقطہ نظر سے یہ حکومت عجیب و غریب تھی۔ روس باتوں کے خاندان کا اولوس بن گیا تھا۔ اس کی زمینیں خانہ بدوشوں کی چراگاہیں بن گئی تھی۔ آبادیوں میں روس کے باشندے اپنے خانہ بدوش آقاؤں کے لیے محنت کرتے اور ان کی دولت میں اضافہ کرتے جاتے۔ وہ آزاد اور جمہوری سرزمین جو باتوں اور صوبائی کے حملوں سے پہلے تشکیل پا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پہلے یہ وہ سرزمین تھی جہاں مضبوط دوجینا رہتے تھے جو داریاگ خاندان کے امرا تھے۔ ان کے مشوروں کے لیے آزاد باشندوں کی آزاد مجلسیں تھیں اور شہروں میں ہلچل اور آپس میں ہنگامہ بپا رہتا۔ کیف روس کا دل تھا۔ یہاں کا تمدن زیادہ پرانا تھا، اب اس دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ کیف شہر ویران بن چکا تھا۔ کارپینی جو اس راستے سے گزرا، اس نے 2000 ایسے خاندانوں کا شمار کیا جو ویرانوں میں روپوش ہو گئے تھے۔ آگے اس نے دیکھا کہ دشت انسانوں کے استخوان کی وجہ سے سفید ہے۔ ایک روسی صحیفہ نگار ماتم کرتا ہے، ہمارے بہادر سے بہادر آدمی کام آ چکے ہیں، جو بچ رہے ہیں وہ اجنبیوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں۔ مائیں ان بچوں کا ماتم کر رہی ہیں جو تاتاریوں کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچل کچل کے مر گئے ہیں۔ جو زندہ ہیں انہیں مردوں کے آرام اور چین پر رشک آتا ہے۔ پھر کیف کی اس پرانی شان و شوکت سے دوبارہ تعمیر کبھی نہ ہو پائی۔ شمال میں سوزال کا زرخیز علاقہ، جس کی آبادیاں مقابلتاً نئی تھی، مغل فتوحات کا طوفان گزر جانے کے بعد پھر سے سنبھلنے لگا، لیکن یہاں کے لوگ بجائے سپہ گری کے زراعت کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ضروری تھا کہ زندہ بچنے کے لیے زمین سے کچھ نہ کچھ خوراک اگائی جائے، اس لیے وہ چشموں کے پاس جھونپڑوں میں جمع ہونے لگے اور شروع میں ان علاقوں سے دور دور رہے جہاں تاتاریوں نے
یلغار کی تھی اور جنہیں جلا دیا گیا تھا یا جن کی فصیلیں منہدم کر دی گئی تھی۔ روسیوں کو ان علاقوں میں دوبارہ بسنے کی ممانعت تھی۔ باتوں کے عہد کے باوصول مغلوں نے باقی ماندہ روسیوں کی باقاعدہ مردم شماری کی۔ ہر آبادی پر انہوں نے محصول عائد کیا۔ امیر غریب سب پر یہ محصول، جو دہود کہلاتا، ادا کرنا لازم تھا، اور یہ سموروں، چمڑوں اور سکوں کی صورت میں ادا کیا جاتا تھا۔ باتوں اور برقائی دور دراز کے خاقان کے نام پر سکے ڈھالتے تاکہ محصول کی فراہمی میں آسانی ہو، لیکن غریبوں پر جو اسمری کہلاتے تھے اس محصول کا بار بڑا گراں تھا۔ اگر کوئی شخص دہود ادا نہ کرتا تو اس کے بچے پکڑ کے غلام بنا کر بیچ دیے جاتے، کبھی خود اسے غلام بنا لیا جاتا۔ محصول نچوڑوں کو اس محصول کے ادا کرنے سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ کسی امیر آدمی کے چاکر بن جاتے اور چلوپ یا جانور کہلاتے۔ امیر زمیندار اپنے جانور یا چاکر کا محصول خود ادا کرتا۔ چونکہ روسی کسان قوی دل تھے، وہ اکثر مغل محصول ادا کرنے والوں کے خلاف بغاوت کرتے۔ تب خیل کے خوفناک سوار نمودار ہوتے، باغیوں کے مویشی اور ان کی گاڑیاں ہنکا کر لے جاتے اور دیہات کو قتل عام اور آتش زنی سے غارت کر جاتے۔ ایسے موقع پر روسی شہزادے اپنے چاکروں کی مدد کے لیے درمیان میں پڑتے۔ وہ خان کے حضور میں حاضر ہو کے اپنے لوگوں کے قتل و غارت کے لیے رحم کی استدعا کرتے۔ وہ وقت پر اس مرویوں کی بغاوت فرو کر دیتے تاکہ مغل شہ سواروں کے قتل و غارت سے بچے رہیں۔ اس درمیان میں روسی شہزادے اور عوام دونوں برقائی جیسے دور دراز کے زار کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ اس کلیسا کی بنیادیں کھود کھود کے برآمد کر رہے تھے جہاں روسیوں نے باتوں کے حملے کا آخری بار جم کر مقابلہ کیا تھا۔ ان ماہرین کا بیان تھا کہ انہیں ایک ایسی بہت بڑی قبر ملی جہاں بہت سے مردے دفن ہیں جنہیں ہتھیاروں سے قتل کیا گیا اور پھر ان کے کاسہ سر توڑ ڈالے گئے۔ یہ قبر بھی اس زمانے کی ہے جبکہ باتو خان نے شہر کو تاخت و تاراج کیا تھا۔ سوویت ماہرین آثار قدیمہ کو اس عام روایت سے اختلاف تھا کہ انہوں نے پرانی قبروں کو بھی اس لیے کھود ڈالا ہے کہ ان میں جو کچھ زر و جواہر ہیں وہ لوٹ لیے جائیں۔ اس درمیان میں روسی شہزادے اور عوام دونوں برقائی جیسے دور دراز کے زار کے عادی ہوتے جا رہے تھے جس کے خلاف بغاوت موت کے مترادف تھی۔ اس کی طاقت و حکومت سے کوئی مفر نہ تھا۔ مغل ان روسی شہزادوں کو خان کا چاکر کہتے۔ جب روسی امیر خان کے اردو میں حاضر ہوتے تو انہیں خان کے قالین پر دوزانو ہونا اور سر جھکانا پڑتا۔ انہیں درخواستیں لے کر قراقرم جانے کی اجازت نہیں تھی۔ برقائی خود ان کے عریضے سنتا اور ان کے تحائف قبول کرتا۔ روس اس کا اپنا اولوس بن چکا تھا۔ مشرقی سلطنت کا حاشیہ بردار خان کی یریغ جو ان درخواست گزاروں کو سناتا، اس پر خود اس کے اپنے دستخط ثبت ہوتے۔ ان تمام حالات میں ایک سخت کوش زرعی قوم کی ابتدا ہو رہی تھی جو اپنے شہزادوں کے امیر خاندانوں کی دست نگر ہو رہی تھی، اور ایک ایسے غیر مرئی خاندان کی مطیع و منقاد تھی جسے وہ زار کہتی تھی۔ چاکری کا یہ تصور روسی ذہنوں کے لیے انوکھا نہیں تھا۔ اس سے قبل انہیں دور دراز کے بازنطینی قیصروں کے جاہ و حشم کا علم تھا جو ایسے شہنشاہ سمجھے جاتے تھے جن کا رتبہ اور مقام فانی انسانوں سے بہت بلند تھا۔ خیل کے دشت نوردوں کے ساتھ نے روسی روح کو بالکل نہ بدلا۔ ایک تو یہ کہ یہ فاتح مشرق کی دور دراز کی چراگاہوں میں رہتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، نہ اسمریوں کی روزمرہ کی زندگی میں دخل دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ روسی عورتوں کی ایک تعداد ضرور اٹھا کر لے جاتے، لیکن یہ عورتیں دشت میں پہنچ کے وہیں کی ہو رہتی۔ ان کے بچے مغلوں میں شامل ہو جاتے، روسیوں میں نہیں۔ برقائی کے ایک پشت بعد خیل اور روسی بوریان امیر گھرانوں میں آپس میں شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ایسی شادیاں شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ خاندان کے روسی اپنی عورتوں کو الگ تھلگ رکھتے، لیکن یہ رسم انہوں نے بازنطینیوں سے سیکھی تھی جو اپنی عورتوں کی سخت نگرانی کرتے تھے۔ ان ابتدائی پشتوں میں زرعی خیل کی عورتیں آزادی سے بے پردہ پھرتیں۔ مغل جوئے کی وجہ سے دیہاتی زندگی میں کوئی خاص بہیمانہ خلل نہ پڑا تھا۔ مغل خانہ بدوش شاذ و نادر ہی نمودار ہوتے اور کبھی زیادہ عرصے تک دیہات میں نہ ٹھہرتے۔ ان کافروں کے توہمات اور روسی روحوں کے مبہم صوفیانہ پن میں ایک طرح کی ہم آہنگی تھی۔ فاتح اور مفتوح کے درمیان کوئی تمدنی تصادم نہ تھا۔ مغل جاویدانی آسمان سے ڈرتے تھے، روسی خدا کے خوف سے دہشت کھاتے تھے۔ خیمے کا رہنے والا لوہے پر آگ نہیں ڈالتا تھا یا پانی سے بھرا ہوا ظرف نہ چھلکاتا، اور اپنے توہمات کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ روسی شوتار دیہاتی جھونپڑی کا رہنے والا اس لیے استبل میں نمک بکھیرتا ہے کہ استبل کا آسیب داخل نہ ہونے پائے۔ دونوں قومیں جنگلوں کے بھوتوں کے تعاقب سے ڈرتی تھی۔